وبأسانيدكم المتصلة حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البرديس الجعفي البخاري رحمه الله. اللهم انفعنا بعلومه وعلومكم آمين يا رب العالمين. أنه قال باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه حتى يعرفه. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب قائم کیا ہے من سمع شیئا فلم یفہمہ فراجعہ حتی یعرفہ۔ اگر کسی نے کوئی بات سنی، کوئی علمی مسئلہ سنا اور وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو پوچھنا چاہیے یہاں تک کہ اس کو وہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اس معنی کے اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طالب علموں کے لیے ادب میں سے یہ بتایا ہے کہ استاد اگر تقریر کرے اور تمہاری سمجھ میں نہ آئے یا تمہیں سنائی نہ دے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میری بیوقوفی ہے، کن ذہنی ہے یا میرے ذہن کی کمزوری ہے اور اس وجہ سے میں کیسے پوچھوں، میری شرم آ جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو استاد سے پوچھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا ادب یہ بھی ہے کہ اگر استاد کو کوئی آدمی سوال پوچھ رہا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا ہے اور وہ سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے تو استاد کو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، کن ذہن لوگ ہیں، میری بات نہیں سمجھتے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو جواب دینا چاہیے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کوئی بات سنی اور اس صورت میں اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اس کو استاد سے یا کیا ہے بڑے آدمی سے یا جن سے بھی اس نے سنا ہے اس سے اس کو دوبارہ پوچھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور جس وجہ سے سمجھ میں نہیں آیا اس کا تصفیہ کر لینا چاہیے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث ذکر کی ابن ابی ملیکہ کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی جوزہ محترمہ ہے۔ ہماری محترم ماؤں میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت ہی زیادہ تعلق تھا اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی حدیث سنتی تھی اور ان کی سمجھ میں اگر بات نہیں آتی تھی یا اگر وہ محسوس کرتی تھی کہ اس اشکال کا جواب دیا جائے تو وہ فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب سے ثابت کیا کہ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذہین، سمجھدار اور اعلیٰ قسم کی عورت کو بھی کبھی ضرورت پیش آتی تھی کسی مسئلے کو سمجھنے کی تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھتی تھی اور اس طریقے سے دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھنے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ اس اشکال کو یا اس چیز کو جو سمجھ میں نہیں آئی اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیا کرتے تھے۔ واقعہ یہ ذکر کیا گیا ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ ہے کانت لا تسمع شیئا وہ جب بھی نہیں سنتی تھی کسی چیز کو لا تعرفہ جو ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا الا راجت فیہ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال پیش کرتی تھی، رجوع کرتی تھی یہاں تک کہ وہ سمجھ میں حتی تعرفہ یہاں تک کہ وہ بات ان کی سمجھ میں آ جایا کرتی تھی۔ وارنا نبی ایک مرتبہ کا واقعہ ذکر کیا
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بعد اللہ جل جلالہ و من والوں کے سامنے حساب کتاب جو ہوگا، اس حساب کتاب کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل حدیث میں پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے۔ مشکات میں باب و اثبات عذاب القبر یا کیا ہے میدان محشر کے سوال جواب کے متعلق تفصیلات آپ حضرات نے سنی ہوگی، اور اس صورت میں آدمی کو سوال بھی ہوتا ہے کہ اتنے سارے آدمی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے لیے بلینوں 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 آدمی ہوں گے، اور ہر ایک کا ایک ایک منٹ کا سوال ہوگا، وہ کیسے نمٹے گا، کیسے ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا، سمجھ میں نا، ہر چیز کو ثبوت کے ساتھ جاننا، پہچاننا، سوال کا جواب دینا وغیرہ۔ تو اس کی تفصیلات کو سمجھنے کے لیے اگر موجودہ زمانے میں اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آسانیاں ایسے پیدا فرما دی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سارے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی بھر کے دفتر، 99 دفتر، 100 دفتر، حدیث میں بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا، سمجھ میں آ گیا، ان سب کو ایک جگہ پر اب تم اس موبائل میں دیکھ رہے ہو کہ اتنی چھوٹی سی سم ہوتی ہے، لیکن اسی سم میں پتہ نہیں کتنا زیادہ چیزیں یہاں پر جمع کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایک انسان جب ایسی چیز پیدا کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو بہت زیادہ آسان ہے۔ بہرحال حساب کتاب ہوگا اور ہر ایک سے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب جو دینا ہوگا اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حوسب عذب، جس آدمی کا حساب لیا گیا وہ مشکل میں مبتلا ہو گیا، عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، یعنی اللہ جل جلالہ کے یہاں اگر کسی کے حساب کتاب میں شروعات ہو گئی، تحقیقات شروع ہو گئی، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ ہم نے تمہیں طاقت دی تھی اس کو غلط جگہ پر استعمال کیوں کیا، ہم نے تم کو پیسے دیے تھے اس کو حرام کام میں استعمال کیوں کیا، اس طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مناقشہ ہونے لگا، تحقیقات ہونے لگی، وہ آدمی مشکل میں گرفتار ہو جائے گا، پریشانی میں گرفتار ہو جائے گا۔ یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب لیا جائے گا وہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ تو چونکہ وہ قرآن پاک کی عالمہ بھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن بھی رکھا تھا، اس وجہ سے فوراً ان کو قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی کہ قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت آسان حساب فرمائیں گے۔ کہا کہ یہاں تو آسان حساب ذکر کیا گیا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بہت مشکلات میں پڑ جائے گا، تکلیف میں پڑ جائے گا، آفت میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ دونوں میں تو ایک قسم کا تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فوراً انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو فرماتے ہیں من حوسبا فقد عذبا، تو وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا، اور قرآن تو کہتا ہے کہ من حاسب حسابا یسیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت آسان حساب ہوگا۔ تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اشکال کا جواب دیا، اور جواب میں یہ بتایا کہ انما ذالک العرض، یہ جو میں نے ذکر کیا ہے یا قرآن پاک میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ صرف پیشی ہے، پیش کرنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، آئے گا اس میں نماز، ٹھیک ہے چلو آگے بڑھو، روزے کو دیکھو، روزے کا حساب کتاب آ گیا، ٹھیک ہے چلو آگے بڑھو، زکوٰۃ کا آ گیا، اس طریقے سے نامہ اعمال پیش کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے منظوری مل جائے کہ ٹھیک ہے آگے چلو، ٹھیک ہے آگے چلو، ٹھیک ہے آگے چلو، یہ قرآن پاک کہتا ہے۔ اور میں جو یہ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے حساب کتاب لینے میں کسی وجہ سے صرف عرض کے اوپر کیا ہے اطمینان نہیں کیا اور اس کی جگہ پر سوالات شروع کر دیے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، کیوں کیا تھا، کیوں کیا تھا، تو وہ مشکل میں پیدا ہو جائے گا، مشکل میں پڑ جائے گا وہ، اور اس صورت میں وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں نہیں آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتا دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاگرد کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو استاد کو پوچھنا چاہیے، یہ بے شرم نہیں کرنی چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو کند مغز ہے جو سمجھ میں نہیں آتا ہے یا کیا ہے، اس قسم کی کوئی تکلیف والی چیز اس کو دل میں پیش آ جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذالک العرض، قرآن پاک میں جو کہا گیا ہے وہ صرف پیشی ہے، ولیکن من نوکشا، لیکن جس آدمی کو جس کے ساتھ مناقشہ کیا گیا، تحقیقات کی گئی، پوچھا گیا، نوکسا الحساب یہلک، تو وہ آدمی پھر کیا ہے، پریشان ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ اللہ ہمارا آسان حساب لینا، ہمارے حساب میں مناقشہ مت کرنا کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا تھا، ایسا کیوں کیا تھا۔ جی قال رحمه الله باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد هو ابن أبي سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعت أذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد آذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما آذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا تعيض عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بقربة. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب، جو موجود ہے اس کے پاس علم ہے اور جو موجود نہیں ہے اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کو پہنچا دینا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ترجمۃ الباب پہلے بھی آ گیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا بھی تھا، ترجمۃ الباب بھی اس پر قائم کیا تھا کہ ہمارے لوگوں کو جو ابھی تک آئے نہیں ہیں یا جنہوں نے پڑھا نہیں ہے ان کو سکھا دینا چاہیے۔ تو یہ تو تعارض ہو گیا، تکرار ہو گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم الابواب ہے، اس میں بہت باریکی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو نہیں بتا رہے جو ظاہری طور پر سمجھ میں آتا ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہماری حالت کو سامنے رکھ کر دیکھ لو کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم کسی دوسرے کو نہیں بتاتے، اور اب پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی مجھے معلوم تھا، بتانا چاہے تھا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پوچھا کیوں نہیں؟ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھے تو ہمیں بتانا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی پوچھے تو بتانا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے، لیکن اگر تمہارے پاس علم ہے اور تم کو معلوم ہے کہ سامنے والے کے پاس یہ علم نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کام کہہ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت تم سے پوچھے اس کا انتظار مت کرو، بلکہ جو علم تمہارے پاس ہے وہ علم ان کو بتا دو۔ تو اس وجہ سے دونوں کا مطلب الگ ہو گیا، جب دونوں مطلب الگ الگ ہو گیا تو پھر ترجمۃ الباب کا تکرار باقی نہیں رہا۔ لیبلغ العلم الشاہد الغائب قالہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقولہ ذکر کیا ہے۔ جی عن ابی سعید عن ابی شریح انہ قال لعمر بن سعد
عمر ابن سعد ابن عاص ابن امیہ، یہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے ذہین اور پولیٹکس والے بہت ہی اونچے درجے کے یہ صحابی ہیں۔ بہرحال اس چیز کو یا اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ذرا سا تاریخ کا ایک ورق اٹھانا پڑے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کچھ اختلاف ہو گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ملک شام میں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ملک شام کا انتظام سپرد کیا تھا۔ اس وجہ سے اس وقت سے لے کر حضرت عمر کے زمانے میں بھی، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی وہ ملک شام میں تھے، اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت ہو گئی، اور اس شہادت کی وجہ سے امت میں قسم کی پریشانی لاحق ہو گئی۔ ادھر دو جماعت ہو گئی۔ ایک جماعت تو یہ کہہ رہی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں ان قاتلوں سے قصاص کا بدلہ لینا چاہیے، اور ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ پہلے کنٹرول، ابھی فتنہ زیادہ ہے، مصیبت زیادہ ہے، انتشار زیادہ ہے، ذرا اس انتظار کو کم ہونے دو، کنٹرول پورا ہونے دو، پھر کنٹرول ہمارا آ جائے گا تو کنٹرول ہونے کے بعد ہم قصاص کا مسئلہ ضرور پورا کریں گے، لیکن ابھی اس وقت ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ یہ دو جماعت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں یہ اختلاف ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت میں تھے جو یہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قصاصاً پکڑ کے قتل کرنا چاہیے اور ان کو پہلے سزا دینی چاہیے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے، اور خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اب کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ ابھی انتشار زیادہ ہے، بہت زیادہ کیا لوگوں میں انتشار ہے، اختلاف ہے، پریشانیاں ہیں، اور جو قاتل ہیں ان قاتلوں پر ابھی پوری طریقے سے کنٹرول بھی نہیں ہے، قبضہ بھی نہیں ہے، کہیں اس کو بھی پکڑنے جائیں گے تو اور زیادہ فتنہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ یہ بعد میں ہو۔ بہرحال دونوں کا اپنا اپنا اجتہاد تھا، اور اس اجتہاد کی وجہ سے نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کچھ برا بھلا کہہ سکتے ہیں، نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بھی بعض مرتبہ ہوتا ہے، ایک بھائی کا رائے کسی وجہ سے دوسری ہوتی ہے، دوسرے بھائی کی رائے کسی وجہ سے دوسری ہوتی ہے، تو اس رائے کے اختلاف کی وجہ سے وہ دشمن، یا رائے کے اختلاف کی وجہ سے وہ مخالفین میں شمار نہیں کیا جاتا۔ بہرحال یہاں تو یہ صحابہ کرام تھے جن کی تربیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا تھا۔ اس وجہ سے کسی صحابی کی تنقیص ہو، کسی صحابی کو اپنے جیسا نفس پرست، اپنے جیسا مطلبی کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ایک جماعت ایسی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کا احترام کرنا، عزت کرنا۔ آج ہم صحابہ کی بے عزتی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں پھر جنگ بھی ہوئی، اور جنگ کے بعد پھر حضرت کیا ہے دونوں کے درمیان میں صلح بھی ہوئی، اور صلح ہونے کے بعد پھر معتزلہ اور خوارج قسم کا ایک اور فرقہ پیدا بھی ہو گیا وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں تاریخ میں تم نے پڑھی ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے بہت ساری چیزیں درمیان میں چھوڑ دی میں نے۔ انتقال سے پہلے اپنے لڑکے یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا، اپنا کیا ہے نائب بنا دیا، یعنی میں اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرا لڑکا جو ہے یزید، یہ کیا ہے حاکم بنے گا اور یہ حکومت اختیار کرے گا۔ اور جس وقت یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا، اس وقت یزید گھر پہ موجود نہیں تھا، بلکہ یہ شکار کھیلنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ وہ آئے تو اس کو بتا دینا، حضرت امیر معاویہ نے یزید کو بتا دینا کہ ہم نے تم کو ولی عہد بنایا ہے، اور مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے بیعت لینے کا اہتمام کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس زمانے میں موجود تھے، کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر نہ کرنا، ان سے کوئی تکلیف پہنچنے کی نہیں ہے، لیکن یہ دونوں کیا ہے مقابلہ کریں گے ایسے ہیں، اس وجہ ذرا ان سے کر لینا۔ یہ باتیں ہو گئی۔ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، یزید آ گیا، اور یزید آ کر کیا امیر المومنین کو یا تو کیا ذمہ دار کہہ دو، وہ ذمہ دار بن گئے۔ ان حضرات نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بیعت نہیں کی۔ کہا ہمارے نانا کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ باپ بیٹے کو مقرر کر کا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مقرر کر کے نہیں گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو مقرر کر کے نہیں گئے، سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وجہ سے کیا ہے یہ خلافت ہم، اور دوسری بات ہے کہ اس میں حل ہے یا نہیں ہے، یہ ایک مستقل لمبی بحث ہے کہ یزید کیسا تھا یا کس قسم کا تھا، پہلے اچھا تھا پھر بعد میں گراؤ، جو بھی ہو۔ بہرحال پھر یزید نے آ کر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ان حضرات کو بیعت کرنے کے لیے کیا ہے دباؤ ڈالا، اور دباؤ ڈال کر کیا ہے لشکر بھیجا۔ مدینہ منورہ میں بہت سخت جنگ ہوئی، کئی دنوں تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں مسجد نبوی میں چھپا ہوا تھا، اذان کے وقت میں، نماز کے وقت میں اذان کی آواز آتی تھی، اقامت کے وقت میں اقامت کی آواز آتی تھی، اور نماز ہوتی تھی، یعنی خدائی طور پر۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ مدینہ منورہ میں کتنی قتل و غارت گیری ہوئی ہوگی، اور کتنے لوگوں کو مارا قتل کیا گیا، کتنے صحابہ قتل کیے گئے، یہ تو یہاں ہوا ہے۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لے لی، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے حاکم بن گئے۔ انہوں نے وہاں پر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے کے لیے لشکر کی تیاری کی۔ اب یزید نے اپنے ماتحتوں کو لکھ دیا کہ بھائی یہاں لشکر بھیجو، وہاں لشکر بھیجو، اس کو جگہ بھیجو، اس میں مکہ مکرمہ کے لیے جو لشکر بھیجا جا رہا تھا اس کا یہ واقعہ ہے جو ابھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھو یہاں پر لے عمرو ابن سعد، اور وہ بھیج رہے تھے لشکر کو مکہ کی طرف، تو انہوں نے کہا، ابو شریح نے کہا کہ امیر صاحب آپ جو مکہ مکرمہ کے لیے لشکر بھیج رہے ہیں، مکہ مکرمہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر لڑنے جھگڑنے کاٹنے مارنے وغیرہ کی ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اعلان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اذن لی ایھا الامیر، امیر صاحب آپ مجھے اجازت دیجئے، اذن لی مجھے اجازت دیجئے، امر احدثک قولا، میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے بات کرنے کی اجازت دیجیے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں بات پیش کروں گا، لیکن وہ بات جو میں پیش کروں گا وہ میں نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میرے کان نے سنا ہے، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر رہے تھے اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی رہا تھا، میری آنکھیں دیکھ رہی تھی، میرے کان سن رہے تھے۔ قولا قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغد من یوم الفتح، فتح مکہ سے ایک دن پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، سمعتہ اذنایا، سنایا اس کو میرے کان نے، ووعاہ قلبی، اور محفوظ کیا ہے میرے دل نے، یعنی پوری طریقے سے جو بات ہے وہ مجھے اچھی طریقے سے میرے دل میں میرے سینے میں محفوظ ہے۔ وابصرتہ عینایا، اور میری دونوں آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرما رہے تھے میری آنکھوں نے دیکھا بھی ہے۔ حین تکلم بھی، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ارشاد فرما رہے تھے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، کیا کہا؟ حمد اللہ، اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، وثنا علیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی۔ ثم قال، پھر اس کے بعد فرمایا، یہ مکہ مکرمہ جو ہے اس کو محرم، عزت والا، احترام والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یعنی مکہ مکرمہ کا جو حرم ہے وہ حرم
ہم نے کوئی بارڈر مقرر کر دی کہ بھائی یہ جگہ حرم کی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ نے بذات خود اس جگہ کو حرم قرار دیا ہے، احترام والا قرار دیا ہے، اس وجہ سے وہاں لڑنا جھگڑنا جنگ کرنا یہ کچھ جائز نہیں ہے۔ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسِ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے نے اس کو حرم قرار نہیں دیا۔ سمجھ میں آیا؟ اب یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یا اللہ ابراہیم نے مکہ مکرمہ کا حرم قرار دیا اور میں مدینہ کا حرم قرار دیتا ہوں، یہ حدیث ہے۔ تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ تو میں نے اس کا جواب دے دیا پہلے ہی کہ اصل تو تحریم، اصل تو حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی اور اس کو محرم قرار دیا، عزت والی جگہ قرار دی کہ مکہ مکرمہ کا جو ایریا ہے اس ایریا میں کسی درخت کو کاٹنا جائز نہیں ہے، کسی کو مارنا جائز نہیں ہے، اور کیا ہے وہاں پر لڑنا جھگڑنا یہ کچھ جائز نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ فلا یحل، پس نہیں حلال ہے، لامرئن، کسی آدمی کے لیے، یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اس کا آخرت کے اوپر ایمان لاتا ہو، یعنی قیامت کے اوپر جو ایمان لاتا ہو، مسلمان ہو، ایمان والا آدمی کے لیے حلال نہیں ہے ان یسفک بہا دمن، کہ وہاں پر خون بہائے۔ آپ جو لشکر بھیج رہے ہیں وہ لشکر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لیے بھیج رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ مکرمہ ہے، یہ لشکر جائے گا مکہ مکرمہ میں قتل و غارت گری کرے گا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قتل و غارت گری کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ مطلب ہے ان کے اس کہنے کا۔ وَلَا يَعْزِدُ بِهَا شَجَرَةً، قتل و غارت گری تو دور کی رہی، مکہ مکرمہ میں خود رو جو درخت اگا ہے، سمجھ میں آیا نہیں، اس خود رو، خود بخود جو درخت اگا ہے، اس خود بخود اگے ہوئے درخت کو بھی کاٹنا جائز نہیں۔ ہاں ہم نے وہاں مہندی لگائی، آج کل جا کر دیکھو گے تو مہندی لگائی ہے، پودے لگائے ہیں، ہم نے لگائے ہیں، تو پھر اس صورت میں اس کو کاٹنا جائز ہے، لیکن جو خود بخود اگے ہیں ان کو کاٹنا جائز نہیں ہے۔ فَإِنَّ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی سوال کرے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں چند لوگوں کو قتل کروایا تھا، حضرت خالد ابن ولید نے بھی چند لوگوں کو قتل کیا تھا، تو وہ تو مکہ مکرمہ میں تو محرم ہے، تو پھر یہ لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولو، تو اس کا جواب دے دو کیا، ان اللہ قد اذن لرسولہ، اللہ جل جلالہ و امن والہ نے اپنے حضور کے لیے، اپنے رسول کے لیے، اپنے حبیب کے لیے یہ اجازت دے رکھی تھی، یہ اختیار دے رکھا تھا۔ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، اور تمہارے لیے یہ اختیار نہیں ہے، تم کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ وَإِنَّمَا أُذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةٌ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے بھی کچھ تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی گئی تھی، پورا دن یا مسلسل 2-3 دن تک قتل غارت کرنے کی اجازت ہو، ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لیے نہیں تھا۔ وَلَمْ انما اذن لی فیہا ساعتا من نہار، دین کے کچھ اقدار میں، ثم عادت حرمتها، پھر اس کے حرمت، پھر اس کا احترام لوٹ کر آ گیا، کا حرمتها الامس، جیسے گزشتہ کل حرمت تھی، کسی کو قتل کرنا جائز نہیں تھا، اسی طریقے سے اب کسی کو مکہ مکرمہ کے حدود میں، حرم کی حدود میں قتل کرنا، حرم شریف میں قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا تھا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو میرا اس جملے کو سن رہے ہیں، وہ غائب تک دوسروں تک پہنچا دے، میں نے سنا تھا، میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ فقیل علی ابی شریح، ابو شریح جو اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں، ان کو کہا گیا، ما قال عمرو، آپ نے جب یہ حدیث سنائی تو پھر عمرو بن العاص نے کیا کہا، قال انما اعلم منک یا ابا شریح، ہاں مجھے بھی خبر ہے، انما اعلم، میں جانتا ہوں، ابو شریح تم سے زیادہ، لا تعیذ عاصیا، نہیں پناہ دی جائے گی گنہگار کو، ولا فارا بدم، اور نہ کسی نے جو خون کر کے بھاگا ہو
اس کو بھی پناہ نہیں دی جائے گی. ولا فارتن بے خربتن، اور اسی طریقے سے کیا ہے فسادیوں کو بھی کیا ہے اس پناہ نہیں دی جائے گی. اور اس وقت ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہ کرنے کی وجہ سے فاسد ہیں، باغی ہیں، اسلامی سلطنت کے نافرمان ہیں، اس وجہ سے ان کو قتل کرنا جائز اور درست ہے. یہ ان کا کہنے کا مقصد تھا. بہرحال ترجمۃ الباب سے ثابت ہو گیا لَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ کہ اگر کسی آدمی کو معلوم نہ ہو تو سوال پوچھنے کا انتظار مت کرو، بلکہ تمہارے پاس جو علم ہے وہ ان کو پہنچا دو. دوسری حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکرہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قال محمد، یعنی تمہارے مال اور تمہارا خون یہ دونوں محفوظ ہے. اور محمد راوی کہتے ہیں، محمد ابن سیرین ہے یہ راوی کہتے ہیں وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہاری عزت بھی حرام ہے کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا الا لَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، شاہدوں کو چاہیے کہ غائبوں تک یہ مسئلہ پہنچا دیں. وَقَانَ محمد ابن سیرین یقول، محمد ابن سیرین کہتے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن سیرین یہ حضور اقدس صلی اللہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں بصرہ میں محمد ابن سیرین موجود تھے. محمد ابن سیرین حدیث میں بھی ان کا بہت ہی اونچا درجہ ہے، اور خواب کی تعبیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ان کو ملکہ عطا فرمایا ہے کہ ان کی خواب کی تعبیر بہت ہی صحیح اور مناسب ہوتی تھی، اور ایسی ایسی تعبیریں دیا کرتے تھے کہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا. مستقلاً تعبیر نامہ خواب وغیرہ کے ذکر کیا گیا ہے، اس میں ان کے بہت سارے واقعات ذکر کیے گئے ہیں. بہرحال محمد ابن سیرین فرماتے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی ہوا. یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی علامت میں سے ایک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی باتیں، جو پیشین گوئیاں کہو کہ جو پیشین گوئیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، وہ پیشین گوئیاں ساری کی ساری پوری ہوتی رہی، ایک بھی پیشین گوئی غلط نہیں ہوئی. اور اگر جھوٹا رسول ہوتا ہے تو اولاً تو اس کی پیشین گوئی کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کے معتقدین اگر کہیں اس کی پیشین گوئی کو معتبر بھی مان لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشین گوئی کو پورا نہیں فرماتے ہیں، پیشین گوئی میں بھی اس کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں. جیسے غلام محمد قادیانی کی پیشین گوئیاں جو تمہارے سامنے ہے. بہرحال حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ میں نے دیکھا، بہت سی چیزیں اس میں سے ہوئی کما کا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی طریقے سے ہوا. کان ذالک الا حل بلغ، تو پھر اس کے بعد وہ فرمایا دیکھو بھائی سن لیو، میں نے تم کو حدیث سنا دی یا نہیں، تم کو علم ہو گیا کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں ہو گیا، اور اس سے بھی ثابت ہو گیا. جی قال رحمه الله باب إثم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربي بن حراش يقول سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من كذب علي فليلج النار. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس أنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة هو بن الأكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوان عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تبتنوا بكنيتي ولا تقنوا
ولا تكنوا ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں ترجمۃ الباب ذکر کیا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات تو یہ بھی ضروری ہے کہ ابھی علم کی فضیلت تمہارے سامنے آ گئی، علم حاصل کرنے کی کوشش آ گئی، جو تم کو معلوم ہے دوسروں کو بتاؤ، اور یہ ساری چیزیں ابھی تک جتنے ابواب آئے اس میں علم کی فضیلت، علم کی اہمیت اور علم کی نشر و اشاعت کی چیزیں تمہارے سامنے آ گئی۔ اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر کوئی آدمی بہت زیادہ متحرک ہو جائے اور بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے لگے تو بعض مرتبہ اناپ شناپ ایسی باتیں بھی جوش میں کہہ دیتا ہے جو کیا ہے اس نے پڑھی نہ ہو یا اس نے دیکھی نہ ہو، سنی نہ ہو، یا کسی طریقے سے دوسری طرف منسوب کر دیتا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر یہ باب کو مقرر کیا ہے تاکہ اس باب کی مناسبت اس اگلے باب کے ساتھ کیا ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ جب یہاں تک سمجھ میں آ گیا تو اس باب میں جو حدیثیں ذکر کی ہے اس میں مسئلہ باب میں جو منعقد کیا گیا اس میں تو صرف اتنا بتایا گیا، اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی جھوٹی حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے، جو آدمی جھوٹی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روایت کرتا ہے، اس کا گناہ کتنا ہے اور اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اتنا اس میں ذکر کیا جائے گا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو احادیث ذکر کی ہے اس احادیث میں اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی چند مسائل، 3 4 بلکہ 5 مسئلے ایک ساتھ اس باب میں تمہارے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور وہ 5 مسئلے ایسے ہیں کہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس کو سننا بھی چاہیے اور یاد بھی رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہاں پر یہ بتائیے کہ جو حدیثیں تم بتا رہے ہو یا جب کہیں تقریر کر رہے ہو یا کسی کے سامنے بات کر رہے ہو اور تم اس میں کسی چیز کو حدیث کر کے بیان کرتے ہو کہ بھائی حدیث میں ایسا آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، تو اس صورت میں تمہارے لیے لازم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہو، جو تم نے پڑھی ہے، جو تم نے سنی ہے، پوری طریقے سے یاد ہو، اچھی طریقے سے معلوم ہو کہ یہ صحیح حدیث ہے، تو ہی تمہیں اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اور اگر ویسے ہی تم نے زبان سے کہہ دیا اور پھر اس صورت میں اگر وہ حدیث نہیں ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نے نسبت کر دی تو پھر اس صورت میں بہت بڑا گناہ ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین باوجود عالم ہونے کے، باوجود حدیث کو جاننے کے، حدیث کی روایت کرنے میں بہت ہی احتیاط کیا کرتے تھے اور بہت کم حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، جیسے ابھی عنقریب معلوم ہوگا۔ ان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت رہے ہیں، تو کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہیں اس میں ہم سے خطا ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہے، اس وجہ سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے حدیث کو کم بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب دوسری بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے میں جان بوجھ کر متعمدن، جان بوجھ کر غلط حدیث بیان کرو، اس کا یہ عذاب ہے، اس کا یہ ثواب بدلہ ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اگر جان بوجھ کر تم نہیں کرتے بلکہ اتفاقاً تمہاری ذہن سے ایک دم نکل گیا اور پتہ بھی نہیں، سمجھ میں، تو پھر اس صورت میں اس کا یہ گناہ نہیں، ہاں ہے تو برا وہ بھی، لیکن چونکہ تم نے جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہیں کی، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وعید میں انشاءاللہ شامل نہیں ہوں گے۔ تیسری بات کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یہ جملہ خبریہ ہے
یا کیا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنمی ہونے کی خبر دے رہے ہیں یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی ہونے کی بد دعا فرما رہے ہیں؟ دونوں قول علماء نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ قال سمیت ربیع بن حراش یقول سمیت علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا، وہ فرماتے تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علیہ، مجھ پر جھوٹی تہمت مت باندھو، لا تکذبوا علیہ، مجھ پر جھوٹی بات مت بیان کرو، فإنہ، کیوں؟ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب کوئی بات منسوب ہوگی تو پھر وہ شریعت کی بات ہو جائے گی، دین کی بات ہو جائے گی، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے مسائل ثابت ہوں گے، اور جب یہ بات ہی ثابت نہیں ہے تو جتنے مسائل ثابت ہوں گے وہ بھی ثابت نہیں ہوں گے، اور سامنے والا سمجھے گا کہ یہ حدیث ہے، اس وجہ سے وہ دین کی بات سمجھے گا، تو دین میں کمی بیشی کا، دین میں خرابی کا، دین میں بگاڑ کا یہ ثواب بنے گا۔ اس وجہ سے جھوٹ بولنا ویسے بھی منع ہے، جھوٹ بولنا ویسے بھی برا ہے، لیکن حدیث کے اندر جھوٹ بولنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثوں کو منسوب کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اس میں بہت ہی زیادہ برائی ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن حدیث کے لیے لا تکذبوا علیہ، فإنہ من کذب علیہ فلیلج النار، پس وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ خبر کے معنی میں بھی ہے اور بد دعا کے معنی میں بھی ہے۔ دوسری حدیث ان عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابی ہے، یعنی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قلت لزبیر، اور میں نے اپنے ابا سے یہ کہا کہ آپ حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت گزارنے کے اعتبار سے بہت ہی کافی لمبا وقت اور کافی لمبا زمانہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لمبا زمانہ گزارا ہے تو بہت ساری حدیثیں آپ حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، بہت ساری حدیثیں آپ کو معلوم ہے۔ جب بہت ساری حدیثیں آپ کو معلوم ہے تو پھر آپ روایت کرنے میں اتنا بخل کیوں کرتے ہیں؟ روایت اتنی کثرت کے ساتھ روایت کیوں نہیں کرتے؟ قل تو للزبیر انی لا اسمعو کا تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں سنتا ہوں آپ سے کہ حدیث بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما یحدث فلان و فلان، جیسے فلاں صحابی جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں، تو آپ نے تو ان حضرت، جیسے مثلا حضرت ابو ہریرہ ہے تو وہ 4 ہی سال رہے ہیں، لیکن یہ حضرات تو کیا ہے 15 سال، 16 سال، 20 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ اتنی کثرت کے ساتھ حدیثوں کو روایت کیوں نہیں کرتے؟ قال، تو اس کا جواب انہوں نے دیا اما انی لم افارقہ، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار نہیں کی، میں ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتا تھا، یہ نہیں کہ کبھی کبھی جاتا ہو، بلکہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتا تھا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے اور اس کی وجہ سے میں حدیث کی روایت کرنے میں احتیاط کرتا ہوں۔ سمیتو یقولو من کذب علیہ، جس آدمی نے مجھ پر جھوٹ باندھا، فلیتبوا مقعدہ من النار، پس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہوں اور وہ کہیں جھوٹ ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو میرا جہنم میں ٹھکانہ نہ ہو، اس وجہ سے میں جہنم سے ڈرنے کی وجہ سے، جہنم سے بچنے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو میں بیان نہیں کیا کرتا۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت کے حاضر باش تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان سے جو روایت ہے کہ وہ کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت کم ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کے کم ہونے کی وجہ صرف یہ کہ ان کو معلوم نہیں تھا، یہ نہیں، بلکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے، اس وجہ سے۔
حدثنا ابو معمر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد انہوں نے ابی طلحہ سے کہا کہ بھائی کوئی چھوکرا ہے، کوئی بچہ ہے جو ہمارے یہاں خدمت میں رہے کام کاج کے لیے۔ تو اس وقت حضرت انس کو لے گئے، اور حضرت انس اس وقت چھوٹے بچے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ تو اس کے باوجود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایتیں ہیں وہ بہت کم ہیں۔ قال انس، انہوں نے فرمایا نہیں منع کرتا ہے مجھ کو، نہیں روکتا ہے مجھ کو یہ کہ میں حدیث تم کو بیان کروں بہت کثرت کے ساتھ حدیث، میں بہت کثرت کے ساتھ حدیث بیان کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک رکاوٹ ہے، اور اگر وہ رکاوٹ نہ ہوتی تو میں تم کو بہت ساری حدیثیں روایت کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعمد علی کذبا، جس آدمی نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، فلیتبوا مقعدہ من النار، چاہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سے بچا لے۔ سمجھ میں آ گیا جی۔ حدثنا مکی بن ابراہیم قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقل علی ما لم اقل، میں نے کہا نہیں ہے ایسی بات اگر کوئی میری طرف نسبت کر کے کہے کہ میں نے یہ کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، پس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تسموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی، یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، اور مسئلہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا محمد، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا قاسم، اور اس قاسم پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم۔ تو اب اگر کوئی آدمی اپنا یا اپنے بیٹے کا نام محمد یا کنیت ابو القاسم رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے یا نہیں، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، اور بازار تشریف لے گئے تو وہاں پر کوئی دوسرے آدمی بھی تھے، اس نے کسی دوسرے کو کہا کہ یا ابا القاسم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ شاید مجھے ہی بلایا ہے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور پوچھا بھائی کیا ہے؟ کہا کہ میں نے آپ کو نہیں بلایا، میں نے تو فلانے کو بلایا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام تو رکھ سکتے ہو تم، لیکن میری کنیت رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی اگر تمہارا بیٹا ہو اور اس بیٹے کا نام بھی قاسم رکھا ہوا ہو تو پھر اس صورت میں تمہاری کنیت ابو القاسم ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نام رکھنے کی اجازت انہوں نے مت فرمائی۔ بہرحال پہلا مسئلہ تو یہ تھا، لیکن یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک خاص تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اس وقت اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتا ہے یا اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھتا ہے اور اپنی کنیت ابو القاسم مقرر کرتا ہے تو کنیت رکھنا بھی جائز ہے، نام رکھنا بھی جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ تھا جو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ میں یقول قال تسموا باسمی، میرا نام تو رکھو لیکن میری کنیت اختیار مت کرو، ایک مسئلہ تو یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو خواب میں دیکھا، یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور موجودہ زمانے میں اس مسئلے پر بحث بھی بہت کچھ ہوتی رہتی ہے، اس لیے قدر تفصیل کے ساتھ جو ضروری بحثیں ہیں اس کو میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر بتانا چاہتا ہوں، اچھی طریقے سے اس کو یاد کر لینا، آگے بھی ایک کتاب الرؤیا وغیرہ میں آئے گا، وہاں پر پھر اس کو دوبارہ ذکر نہیں کریں گے۔ دیکھو
پہلا تو یہ ہے خواب. خواب کیا چیز ہے؟ ڈریمز. خواب، ڈریم، سپنا ہر ایک آدمی کو آتا ہے. سمجھ میں؟ آپ لوگوں کو بھی بہت آئے ہوں گے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ حقیقت ہے اس کی یا نہیں؟ موجودہ زمانے میں بھی سائنس والے اس کے اوپر بہت ساری بحث کیا کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کو چھوڑو. اس وقت میں جو بتا رہا ہوں اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھو. خلاصہ ذکر کر رہا ہوں کہ آدمی، انسان کا جو یہ بدن ہے، اس بدن میں جسم ہے اور جسم میں روح ہے. یہ دونوں ضروری ہے. روح اکیلی ہے وہ بھی کام کی نہیں، اور جسم اکیلا ہے وہ بھی کام کا نہیں. ورنہ تو مرنے کے بعد باڈی تو پوری موجود ہوتی ہے لیکن ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ روزانہ آدمی سوتا ہے اور سونے کے وقت میں اس کی روح کا تعلق بدن سے کم ہو جاتا ہے اور ملائے اعلیٰ سے، سمجھ میں آنے، ملائے اعلیٰ سے اس کا تعلق بڑھ جاتا ہے. اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو سونے سے پہلے وضو کرے اور وضو کر کے اگر وہ سوئے تو اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں عرش پر جاتی ہے اور وہاں جا کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وضو کے ساتھ سویا ہے. اس وجہ سے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے. وہ سجدہ کرتی ہے اور سجدہ کرنے کے بعد پھر وہ روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو زندہ رکھنا ہے تو اس کی روح کو واپس بھیج دیتے ہیں اور پھر وہ بدن کے اندر میں روح آ جاتی ہے اور صبح کو ہم اٹھتے ہیں تو جسم بھی ہوتا ہے اور روح بھی ہوتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو جس وقت آدمی سوتا ہے اس وقت اس روح کا تعلق جسم سے کمزور پڑ جاتا ہے. تعلق تو جسم کے ساتھ باقی تو رہتا ہے لیکن کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ ملائے اعلیٰ کی طرف جاتی ہے. ملائے اعلیٰ کی طرف جانے کے وقت میں، یا ملائے اعلیٰ سے یعنی پھر آخرت کی چیزیں، ملائے اعلیٰ کا مطلب سمجھ لو کہ ملائے اعلیٰ کا کیا مطلب؟ اوپری دنیا. ملائے اعلیٰ اللہ جل جلالہ و امن والوں کے حضور، یعنی آسمان اور آسمان کے فرشتے اور فرشتے سے اوپر کا جو حصہ ہے وہ سارا کا سارا ملائے اعلیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو انسان کی روح ملائے اعلیٰ میں جاتی ہے. اور میں نے جیسا بھی بتایا کہ وضو کے ساتھ سویا ہو تو سجدہ کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، وضو کے ساتھ نہ سویا ہو تو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. لیکن پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو روح واپس آ جاتی ہے، اور مرنا چاہتا ہے تو روح کو روک لیتے ہیں. آدمی سونے میں مرا ہوا ہے، سونے میں مر گیا، وہ اس کی صورت یہ ہوتی ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اس کی روح جاتی ہے ملائے اعلیٰ کی طرف تو ملائے اعلیٰ میں بہت ساری چیزیں جو ہے جو دنیا میں ہونی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر رکھی ہے وہ اصلی شکل میں نہیں بلکہ تمثیلی، مثالی شکل میں موجود ہوتی ہے. سمجھ میں؟ جیسے علم، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتلایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی حدیث کہ دودھ کی شکل میں، تو گویا کہ دودھ ہے وہاں پر. وہ اب یہ روح ان چیزوں کو جاتے ہوئے یا ان چیزوں کو آتے ہوئے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دکھلا دیتا ہے. وہ جو دکھلا دیتا ہے، سمجھ میں آنے، کبھی مستقبل میں ہونے والی چیز ہے وہ بھی دکھلا دی جاتی ہے، کبھی کوئی واقعہ دکھلا دیا جاتا ہے، اچھائی کا برائی کا، صورت تمثیلیہ میں. سمجھ میں؟ اور پھر اس کی جب آدمی تعبیر حاصل کرتا ہے، صورت مثالیہ میں دکھلائی گئی تھی، اب اس کو ترجمے میں اور معنی کے ساتھ اس کو بتلایا جاتا ہے تعبیر میں، پھر وہ چیز واقع ہوتی ہے. وہ رویہ صالحہ ہے، رویہ صادقہ ہے. سب سے پہلے حدیث آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں بتایا تھا کہ نبوت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آنے سے پہلے 6 مہینے تک اچھے خواب آتے تھے اور اتنے سچے اور صاف ہوتے تھے کہ جو دیکھا صبح کو وہی ہوتا تھا. یہ رویہ صالحہ ہے، رویہ صادقہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ خواب کسے کہتے ہیں وہ بھی تم کو سمجھ میں آ گیا. اس کو ہم اپنی زبان میں خواب کہتے ہیں کہ ہماری روح نے جاتے ہوئے یا آتے ہوئے کوئی چیز دیکھی ہے اور وہ ہمیں بتائی گئی ہے. لیکن اس کی بھی، خواب کی بھی 4 قسمیں ہیں. ہر ایک آدمی اپنے خواب کو خواب سمجھتا ہے.
اور کہتے ہیں تعبیر دے دو. ارے بالکل میرا تو خواب بالکل صبح کو 4 بجے دیکھا تھا، صبح کو تہجد کی نماز کے وقت دیکھا تھا، اور پھر صبح شادی کی اذان کے وقت میں نے دیکھا تھا، اور وہ سچا ہی ہوتا ہے، اس لیے میرا خواب سچا ہے، یوں کہتے ہیں. اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے دیکھ لو کہ خواب کی بھی 4 قسمیں ہیں. ایک کو تو کہا جاتا ہے رؤیا صادقہ، جو میں نے ابھی بتایا، سمجھ میں آ گیا. اور قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی 46واں حصہ ہے، قیامت تک یہ ہوتا رہتا ہے، لوگ دیکھتے رہتے ہیں. دوسرا خواب کی دوسری قسم سمجھ میں آئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دن بھر میں جو آدمی سوچتا رہتا ہے، دن بھر میں جو آدمی بولتا رہتا ہے، دن بھر میں جو آدمی کرتا رہتا ہے، خواب میں اسی کام کو وہ خواب میں بھی کرتا ہے، دکھتا ہے، یا اس خواب میں بھی اس کو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر بعض آدمی ہے دن بھر میں شہوانی سیکسی خیالات کرتے رہتا ہے، خواب میں بھی وہ ایسا ہی کر لیتا ہے. بعض آدمی پیسے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دوڑ رہا ہے، بعض آدمی کرسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دوڑ رہا ہے، اور اسی میں دن بھر 24 گھنٹے لگا رہا ہے، تو خواب کے وقت بھی اس کو وہی چیز دکھلائی دیتی ہے. سمجھ میں آیا؟ جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں بلی کے خواب میں چیٹھرے. سمجھ میں آیا نہیں کہ وہ جو چیز سوچتا رہتا تھا وہی اس کو آ گیا. یہ بھی کوئی خواب نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری سوچ ہے. کبھی سوچ اچھی ہوتی ہے، کبھی سوچ گڑبڑ ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے. اس وجہ سے اس قسم کی جو چیز آ جاتی ہے وہ کیا ہے، بلی کے خواب میں چھچڑے. سمجھ میں آ گیا؟ تیسری قسم رؤیا فاسدہ، ڈراؤنے خواب، شیطانی خواب. یعنی راستے میں جاتے ہوئے آتے ہوئے شیطان اس آدمی کو کوئی خواب ایسا دکھلا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے. دیکھو ایک بات دوسری بھی یاد رکھنا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شیطان انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں باقی کیا تھا؟ سمجھ میں؟ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں. شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے. وہ ہمیں کوئی بھی راحت ملے، کوئی بھی فائدہ ملے، کوئی بھی مسرت ملے، کوئی بھی خوشی ملے، دشمن کو پسند آتا ہے؟ نہیں آتا. تو اسی طریقے سے شیطان کبھی خوش نہیں ہوتا ہم کو کوئی اچھی چیز ملے، کوئی بری چیز ملے. میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ شیطان کا دشمن ہونا یہ ہمیں یقین ہو جائے. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر ایک آدمی سویا ہوا تھا، انسانی شکل میں آیا شیطان، اور اس کو جلدی سے اٹھا دیا. بھائی اٹھ یہاں سے اٹھ، یہ دیوار گرنے والی ہے. وہ آدمی اٹھ گیا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کی جان بچائی ہے. تو وہ بڑا خوش ہو گیا اس سے کہ یہ تو میرا کتنا پکا دوست ہے، کتنا میرا اچھا آدمی ہے، کہ اگر یہ نہ اٹھاتا تو میں تو دب کے مر جاتا. بھائی تمہارا بہت بڑا احسان ہے، کون ہو تم، کہاں کے ہو، تمہارے ساتھ تو دوستی کرنی چاہیے. تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، میں تمہارا شیطان ہوں. کہا کہ شیطان ہو کر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ حالانکہ شیطان تو اچھا نہیں کام کرتا. کہا کہ ہاں، مجھے ہوا کہ اگر تو اٹھا نہیں، سویا رہا، اور یہ دیوار تجھ پر گری، تو دیوار گرنے کی وجہ سے تو مر جائے گا، اور دیوار میں دب کے مرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا موقع دیتا ہے، کہیں تو شہادت کے موقع میں نہ مرے، اس لیے میں نے تجھے اٹھایا. سمجھ نہ گیا؟ حضرت امیر معاویہ جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، ان کے واقعات میں بھی ہے کہ تہجد کے وقت میں ان کو اٹھایا، کسی نے کہا اٹھو. پوچھا بھائی کون؟ کا شیطان. تو کہ شیطان کا کام تو نماز سے غافل کرنے کا ہے، اور تم مجھے اٹھانے آئے؟
کہا کہ ہاں گزشتہ کل میں نے تم کو سلا دیا تھا، تم صحابی تھے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ میں تہجد نہیں پڑھ سکا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رونے کی وجہ سے تہجد پڑھیں جتنا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب تمہیں دے دیا۔ اس لیے میں نے آج سمجھا کہ تم آج بھی اگر تمہاری تہجد میں نے غائب کرا دی، تم رو گے اور رو کر زیادہ ثواب حاصل کر لو گے، اس سے اچھا تو یہی ہے کہ تم تہجد پڑھ لو، چلو ثواب تو کم ملے تم کو، کتنا بڑا دشمن ہے دیکھ لو۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو تیسری قسم یہ ہے کہ بعض مرتبہ شیطان ہم کو پریشان دیکھنا چاہتا ہے، شیطان ہم کو مصیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، دشمن ہم کو کیا ہے الجھن میں پڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے بعض مرتبہ شیطان اپنے حالت سے ایسے ڈراؤنی شکلیں ڈراؤنی چیزیں دکھلا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی دن بھر پریشان رہے، تاکہ انسان کی پریشانی کی وجہ سے اس کو مسرت ملتی رہے۔ شیطانی خواب اس کو ہم کہتے ہیں، ڈراؤنے خواب، شیطانی خواب جو کہتے ہیں، یہ تیسرے نمبر کے خواب ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ چوتھے نمبر کا جو خواب ہے وہ آدمی جب اس کی روح نکلی، اب اگر وہ آدمی بہت ہی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اخلاق اچھے ہیں، اعمال اچھے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، تو بھی کبھی کبھی نفسانی خواہشات، شہوانیات وغیرہ کے پردے کی وجہ سے بعض چیزوں میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے بعض مرتبہ تعبیر دیتے ہوئے آدمی کو امتیاز کرنا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ رویہ صالحہ ہے یا نفس کی کوئی حالت ہے، یا کیا ہے کوئی برے گناہ کا اثرات کی وجہ سے ہے، گناہ کی سیاہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن یہ جو خواب ہے، یہ خواب کیا ہوتا ہے، اس کی تعبیر دی جاتی ہے، اور تعبیر دینے کے بعد جو بات معلوم ہو جاتی ہے وہ تعبیر دینے والا سمجھ جاتا ہے کہ اتنا خواب کا تعلق ہے، اتنا نفسانی تعلقات ہے، اتنا کیا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے یہ چیز آئی ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ تعبیر دینے والا جانتا ہے۔ اس وجہ سے ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ تعبیر دیتا ہے، اور جو تعبیر دیتا ہے وہ تعبیر صحیح ہوتی ہے۔ اس میں آدمی جتنا سچا ہو اتنا اس کا خواب سچا، اور جتنا گنہگار عاصی ہو اتنا ہی اس کا خواب بھی جو ہوتا ہے گندا ہوتا ہے وغیرہ ہوتا ہے۔ تو یہ 4 قسم کے خواب ہو گئے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جو ہم خواب میں دیکھتے رہتے ہیں اس کی یہ ساری کے ساری اقسام ہیں، تفصیل کہیں اور دیکھیں گے تو اس میں وہاں پر آئے گی۔ یہاں پر ایک بات دوسری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے خواب میں آدمی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے، یہ بھی ایک بات یاد رکھنا، سمجھنا، کبھی ہوا میں اڑ رہا ہے، کبھی کہاں پہنچ گیا، کبھی کہاں پہنچ گیا، سمجھنا سب کچھ خواب میں ہو سکتا ہے، وہ تو خواب ہے، حقیقت نہ ہو وہ بھی خواب میں ہو سکتی ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خواب میں یہ کہے کہ میں نے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کو خواب میں دیکھا، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں پر تمہیں سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہم اس دنیا میں اس آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتے، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو خواب میں اس آنکھیں سے دیکھنے کا سوال نہیں ہے، خواب دیکھتے ہوئے چشمہ پہننے کی ضرورت نہیں، بغیر چشمے کے بھی نظر آتا ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ بہرحال خواب میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے اللہ جل جلالہ کو خواب میں دیکھا تو یہ ممکن ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 99 مرتبہ خواب میں دیکھا۔ حضرت امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ اللہ جل جلالہ کو بھی خواب میں دیکھا، روایت وغیرہ میں کثرت کے ساتھ آتا ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی مولانا یونس جونپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو شیخ الحدیث سے مظاہر علوم کے، ان کے سوارے میں لکھا ہے کہ وہ کہتے میں نے اللہ جل جلالہ کو خواب میں دیکھا۔ تو اللہ جل جلالہ کو خواب میں دیکھنا
کوئی ممنوعات میں سے نہیں ہے۔ ہاں، اللہ جل جلالہ کو اس آنکھوں کے ذریعے سے دیکھنا یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لن ترانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ دیا اس وجہ سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھا یا نہیں، یہ ایک بحث ہے، سمجھ میں جو معراج کے بیان میں آئے گی، لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا بھی اس مسئلے میں اختلاف تھا، لیکن صحیح یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں تشریف لے گئے تھے، دیکھا، وہ دنیا میں نہیں ہے، معراج میں وہ تو دیکھا تھا، وہاں کے تو حالات ہی الگ ہے۔ ہم تو دنیا کی بات کریں کہ دنیا میں کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دیکھنے سے لن ترانی کہا۔ اب جو بحث آ رہی ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی ہے۔ کون سا ایسا عاشق ہوگا جو اپنے معشوق کو خواب میں دیکھنے کی تمنا نہ رکھتا ہو؟ ہر مسلمان کو اللہ کے رسول کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت ہے۔ لا یؤمن احدکم، حدیث موجود ہے۔ اس وجہ سے ہر مسلمان کو اپنی جان سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے، محبت ہے، اور عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دل میں اپنے معشوق کو، اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کا جذبہ ضرور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہر مسلمان کو یہ دل میں تقاضا ہوتا ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خواب میں دیکھوں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے محبوب کی خواب میں زیارت کرا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تمنا کے باوجود اس کو زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہ ہو تو اپنے ایمان کی کمی یا ایمان کی کوتاہی وغیرہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت اس کو نہیں دی۔ بہت ساری نعمت اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں کوشش کے باوجود بھی ان کو زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن اس زیارت کے نصیب نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ایمان کی کمی یا کمزوری سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک بھی سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا۔ اگر کسی آدمی کو زیارت ہو جائے تو بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے، سمجھ میں آئے نا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو ہو گئی۔ اب اگر کسی آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی علامات اور نشانیاں ہے اسی طریقے سے دیکھا ہو یا دوسری حالت میں دیکھا ہو، اس کا کیا حکم ہے، یہ بحث میں بتانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں تو یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی اگر آ کر کہتا تھا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو وہ صحابی پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی، بھویں کیسے تھے، ناک کیسا تھا، ہونٹ کیسا تھا، گال مبارک کیسا تھا۔ اب وہ بتاتا، وہ ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے مطابق ہی بتاتا تو کہتے تھے تو نے دیکھا، صحیح دیکھا، سمجھ میں آ گیا۔ ورنہ تو کہہ دیتے تھے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، کسی اور چیز کو تم نے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا ہوگا۔ لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی اصلی حالت میں دیکھے تو بھی، اور اگر کوئی آدمی اصلی حالت میں نہ دیکھے، دوسری حالت میں دیکھے،
ہر صورت میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ من رانی فقط رانی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھے خواب میں دیکھا، شیطان میرا حلیہ بنا کر آ نہیں سکتا۔ اس وجہ سے اس نے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خواب میں دیکھا ہے۔ اس وقت یہ مسئلہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت وصالیہ مزار مقدس مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں جہاں پر دفن کیے گئے ہیں، وہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک ہے، وہ کہیں نہیں جاتی، وہ تو وہیں رہتی ہے۔ لیکن صورت مثالیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے اور وہ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے، ہر ایک آدمی کو دکھائی بھی دیتی ہے اور خواب میں بھی دکھائی دیتی ہے وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ثابت ہے، سمجھ میں؟ تیسری ایک بحث اس میں یہ ہے کہ ایک تو آدمی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اور دوسرا ہے کہ خواب میں نہیں، کھلم کھلا مکاشفہ میں کشف کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، تو دونوں کا کیا حکم ہے؟ بعض مرتبہ تمہارا دل صاف ہو تو مکاشفہ میں بھی ایسی زیارت ہو سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، یا اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں جو ابھی بھی میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، سمجھ میں آئے؟ تو اس واقعات کا کیا حکم ہے؟ کوئی ٹھوک رہا ہے تو ایک بحث یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا بلکہ کھلی آنکھوں سے اس وقت دیکھا، تو پہلی بحث تو اس کی یہ ہے کہ انتقال کے بعد دل کی آنکھوں سے دیکھو یا سر کی آنکھوں سے دیکھو، وہ آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ بات تو اپنی جگہ پر یاد رکھ لینا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے کشف میں دیکھے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے خواب میں دیکھے، تو خواب تو بالکل سچا ہے، لیکن دیکھنے کے باوجود اس کو صحابہ کے شمار میں نہیں کیا جائے گا، وہ صحابی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن یہ خواب میں دیکھنا یہ زیادہ معتبر ہے یا کھلی آنکھوں سے دیکھنا، کشف میں دیکھنا، یہ زیادہ معتبر ہے؟ دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ ایک مرتبہ ہم حضرت کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے حضرت مفتی محمود صاحب سے کہا، بڑے مفتی جی، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی آدمی دیکھ رہا ہے تو اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے یا مکاشفوں میں براہ راست کھلی آنکھ سے اس وقت دیکھ رہا ہے تو اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے؟ دونوں چیزیں الگ الگ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی اچھا، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ خواب میں دیکھنے کے متعلق تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ فقط رانی، اس نے مجھی کو دیکھا، سمجھ میں؟ اور مکاشفہ میں دیکھنے کے لیے نہیں فرمایا گیا، اس وجہ سے مکاشفہ میں دیکھنے کے مقابلے میں خواب میں دیکھنا یہ زیادہ معتبر ہے۔ یہاں تک بھی سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال یہ بزرگوں والی باتیں، ہم تو کیا ہے نابالغ آدمی کے سامنے اگر جمعہ کی لذت بیان کرو تو وہ کیا اس کو سمجھ میں آئے گا، لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بھی سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب وہ بات جو میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں وغیرہ جو پورا بدن کا حلیہ ہے اس حلیے کے مطابق نہیں دیکھا تو بھی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے بعد سے آج کل یہی ہے کہ اس نے یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔
تو یہ ایسا کیوں؟ سمجھ میں آ گیا؟ ایک بات ہے۔ دوسری بات، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کسی قسم کا کوئی بات فرمائی، ارشاد فرمایا، حکم فرمایا، سمجھ میں آیا، تو اس حکم کے مطابق عمل کرنا لازم ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سمجھ میں آیا، کہ بھائی سنیما دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شراب پیو، تو کیا اس کو لیے شراب پینا سچا خواب دیکھا ہے؟ تو بات بھی سچی ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں کوئی بات فرمائی ہے اور تم نے کوئی سنا ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے، شریعت کا حکم ہے، تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا درست ہے، لیکن اگر شریعت کے خلاف ہے تو عمل کرنا درست نہیں ہے۔ تمہارے کانوں کا قصور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے کہا کچھ ہو اور سنا کچھ ہو۔ جیسے بہرے کے لیے کہا جاتا ہے بیت اور وہ سمجھ لے مسجد، تو اسی طریقے سے کیا ہے، اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ شریعت کے خلاف اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دیکھ کر وہی ارشاد فرماتے ہوئے دیکھے تو درست نہیں ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، اور کیا ہے، سمجھانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بتانا اچھی طریقے سے دماغ میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ بڑا نازک مسئلہ ہے یہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ان کے شوانے میں لکھا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حالت خواب میں یا مکاشفہ میں، جو سے کوئی مراقب ہوں گی، جو سی حالت ہو، بڑے پیر صاحب جانتے تو ہوں گے، سمجھ میں آئے نا، خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بہت اعلیٰ سے اعلیٰ ایک دم نورانیت ہے، اور اس نورانیت کی وجہ سے ان کے دل نے فیصلہ کیا کہ یہ اللہ جل جلالہ امن والوں کا نور ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور اس نور میں سے ہی پھر آواز آئی کہ عبد القادر، جو چیزیں دوسروں کے لیے حرام ہے، میں نے تمہارے لیے اس کو حلال کر دی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر موجودہ زمانے میں ہم لوگوں کو اگر ایسی نعمت آ جائے تو واہ واہ، پھر تو ساری لڑکیاں حلال، سارے شراب حلال، اب تو ہمارے لیے کوئی ناجائز رہی نہیں۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیلانی تھے، سمجھ میں آیا؟ اسی وقت انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد علم کی وجہ سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کوئی حکم منسوخ ہونے والا نہیں ہے۔ جو حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، قیامت تک وہ حلال، قیامت تک وہ حرام، ورنہ اس کو حلال کو حرام کوئی کر سکتا ہے، نہ حرام کو حلال کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے اگرچہ یہ نورانیت نظر آ رہی ہے اور میرا دل بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا نور ہے، لیکن یہ اللہ کا نور نہیں ہے۔ اللہ کا نور غلط حکم نہیں دیتا، یہ شیطان کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے فوراً پڑھا انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایسا ایٹم بم ہے، سمجھ میں آئے کہ جس کی وجہ سے شیطان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کی ساری طاقتیں ٹوٹ جاتی ہے اور فوراً وہ اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ جو ساری نورانیت دکھ رہی تھی، وہ نورانیت ایک دم ظلمانیت میں آ گئی۔ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہتا ہے، یہ عبد القادر، اس وقت بھی وہ شیطانیت لگا رہا ہے کہ تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ ہم کو اگر ایسا کہتا تو ہم اپنے آپ کو ہم بھی بڑے علامہ ہو گئے۔ دیکھو حضرت عبد القادر نے کہا کہ میرے علم کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل کی وجہ سے میں بچ گیا، کہ اللہ نے مجھے صحیح رہنمائی دی۔ علم کیا چیز ہے؟ اللہ بچاتا ہے۔ اس وقت اس نے کہا کہ عبد القادر، تیرے جیسے یعنی اتنے روحانیت کے اونچے درجے پر پہنچے ہوئے تیرے جیسے آدمی کو، 40 آدمیوں کو
میں نے اس جگہ پر ایسا خواب دکھلا کر گمراہ کیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا یہ سارے واقعات سے کہ شیطان خواب میں آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں اللہ بتا رہا ہوں، لیکن شیطان خواب میں آ کر یہ کہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں اور میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں. شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں دی. اب بظاہر تو ذرا بھاری معلوم ہوتا ہے، بولنا بھی بھاری لگتا ہے کہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کرتا اور اللہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. سمجھ میں آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اللہ جل جلالہ و امن والوں کی جو صفات ہے اس صفات میں دونوں ہے، ضال بھی ہے اور ہادی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے والے بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنے والے بھی ہیں. اور شیطان صفت ضال کا مظہر ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کی شکل کو اختیار کر سکتا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہادی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، کوئی کام، کوئی حرکت، کوئی چیز، کوئی بات دلالت ہے ہی نہیں، صرف ہدایت ہی ہدایت ہے. اور شیطان دلالت ہی دلالت ہے، ہدایت کا اس میں مادہ ہی نہیں. اس وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو اختیار نہیں کر سکتا. اس لیے خواب میں جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ بتایا گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا اس کے دل نے فیصلہ کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خواب میں دیکھا. اس نے شیطان کو، اس لیے کہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا ہی نہیں سکتا. یہاں تک اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے؟ آگے بڑھوں؟ جب یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہے تو یہ دیکھو، پھر ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت جیسی ہونی چاہیے تھی اسی شکل و صورت میں ہمیں دیکھنا چاہیے. پھر غلط میں کیوں دیکھ لیا؟ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت ہی کا ایک خلیفہ ہے، نام بھی مجھے معلوم ہے، سمجھ میں، انہوں نے خط لکھا تھا، وہ میں خط پڑھ رہا تھا یا وہاں پڑھا جا رہا تھا. اس میں لکھا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوٹ بوٹ میں، انسٹ سوٹ بوٹ میں دیکھا ہے. سمجھنا گیا؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگریز جیسے ہیٹ پہن رہے ہیں، تم نے دیکھی ہوگی وہ انگریزوں کی ہیٹ، سمجھ میں، ایسا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انگریزوں کی ہیٹ پہنے ہوئے دیکھا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے دماغ پر، اس خواب دیکھنے والے کے سر پر یورپین تہذیب کا غلبہ ہے، اس وجہ سے وہ اس ہیٹ کو دیکھ رہا ہے. ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی. اس سے زیادہ مجھے نہیں معلوم، مجھے پتا ہی نہیں، میں تو اتنا بتا رہا ہوں. سمجھ میں؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی دوسری حالت میں دیکھتا ہے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا. اور جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی حالت میں نہیں دیکھا، دوسرے حالت میں دیکھا، تو یہ اس دیکھنے والے کی آنکھوں کا قصور ہے، دیکھنے والوں کے اعمال کا قصور ہے، دیکھنے والوں کی شریعت کا قصور ہے، دیکھنے والوں کی کیا ہے تقوی اور طہارت کا قصور ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جیسے مثلا یہ تم لوگ نے چشمے پہن رکھے ہیں، اگر یہ چشمے کا کلر بالکل وائٹ ہے تو سب چیز تمہیں سفید نظر آئے گی. اگر یہ کانچ اس کا سرخ ہے تو سب چیزیں تمہیں سرخ نظر آئے گی، حالانکہ وہ کوئی چیز سرخ نہیں ہے. بلیک ہے تو ساری چیز کالی کالی سیاہ نظر آئے گی. تو یہ کیا ہے؟ اس چیز کا نہیں، دیکھنے والے کے چشمے کا قصور ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے اگر ہماری شریعت کے احکامات میں ہم پورے ہیں، سنت کی تابع داری میں، تقوی میں، طہارت میں، تو پھر ہم پوری طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی حالت میں دیکھیں گے. ورنہ تو پھر کیا ہوگا؟ اس قسم کی کوتاہی ہوگی، اس قسم کی ہوگی. ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ جب اس حدیث کو سنایا کرتے تھے
تو اس پرانے زمانے میں ایک ٹائم پیس ہوتا تھا، گھڑی کا ڈبہ. اب تو موبائل میں آ گئی گھڑیاں، وہاں تو ایک ڈبہ ہوتا تھا، ٹائم پیس اس کو کہا کرتے تھے. وہ ٹائم پیس کو اگر نیا ہو، بالکل سفید اسٹیل کا ہوتا تھا، اس میں اگر یوں دیکھو تو تمہارا چہرہ لمبا نظر آئے گا، دیکھا ہوگا. اور اس کو اگر یوں ٹیڑھا کر کے دیکھو تو اتنا چوڑا منہ نظر آئے گا کہ ہمیں خود ہنسی آنی شروع ہو جائے گی. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ٹائم پیس میں اگر دیکھو تو چہرہ تمہارا لمبا نظر آئے گا، پھرا کے دیکھو تو چوڑا نظر آئے گا. یہ دیکھنے والے کا قصور ہے، تمہارا چہرہ لمبا اور چوڑا نہیں ہے. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفات کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. یہ تمہاری نظر کا قصور ہے کہ تم نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی وغیرہ کا دیکھا، کپڑے میں دیکھا، کس طریقے سے دیکھا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں یہ ہے کہ اس خواب سے تمہاری پوزیشن کیا ہے، تمہارا درجہ کیا ہے، وہ متعین ہو جائے گا. اگر 100% شریعت پہ ہے تو 100% نظر آئے گا، 50% اس صورت میں وہی حالت ہوگی. ہمارے تو حالات نفسانی شہوانی اعتبار سے اتنے خراب ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ من رأى منکم، اگر کسی آدمی نے، تم میں سے کسی نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رآنی حقا، اس نے مجھے ہی صحیح طور پر خواب میں دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. ارے سمجھ میں آ گیا؟ خواب کسے کہتے ہیں، خواب کی حقیقت کیا ہے، خواب کے اقسام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کا حکم کیا ہے، ہر ایک آدمی دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا. یہ ساری بحثیں تمہارے سامنے یہاں پر آ گئی ہے. چلو اب آگے. لا تکذبوا علی فإن من کذب علی فلیلج النار لا اسمع کا تحدث انما لم اور اللہ کا سمے دو. کہاں گیا وہ؟ من النار. ولا تقنوا بکم ومن رانی فی المنام، جس آدمی نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رآنی، بس اسی نے مجھ کو خواب میں دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. فی صورت ومن کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. کافی ہے اتنا، 3 منٹ باقی، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور 3 منٹ میں چونکہ اول ثلاثیات، حاشیے پر دیکھو بڑے قلم سے لکھا ہوگا اول ثلاثیات. چلو انشاءاللہ کل انتظار کیا تھا، کل چھٹی منائی تھی، ابھی آج بھی چھٹی منا لو. سمجھ میں آیا نہیں؟ انشاءاللہ پیر کو ثلاثیات پر، یہ ثلاثیات کیا ہے اور یہ بیان کروں، ابھی بیان کر دیر ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جو آپ نے وہ حرم کے حدود کا جو تذکرہ کیا تھا نا، جی حرم کے جو حدود ہے، حرم کے جو حدود ہیں وہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو جی حرم قرار دیا. کہیں میں نے پڑھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر جو ذوالحلیفہ اور تمام ملکات جو ہے نا، وہ حضرت عمر کے زمانے کے اندر انہوں نے طے کیا تھا. نہیں، یعنی اصل تو جو اس کے حدود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، حضرت ابراہیم نے بھی بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی. حضرت عمر نے پھر وہاں پر نشانیاں لگوا دی کہ اب اس جگہ سے حدود میں آگے پیچھے نہیں ہوگی، یہ ہوگی. اور اسی نشانیاں پر آج کل وہاں پر اس طریقے سے کمان بنی ہوئی ہے اور قرآن رکھا ہوا ہے، وہ قرآن کی شکل رکھی ہوئی ہے اور نیچے آگے لکھا ہوا ہے کہ اس سے آگے کسی کافر کو جانے کی اجازت نہیں. کیا وہ من ہو گیا؟